अस्सलाम वालेकुम। निखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। जाने अज़ीज़ सोनी मिर्ज़ा किस्त नंबर 55। सहर, ये देखो मैं मार्केट गई थी तो सोचा कि तुम्हारे होने वाले बेबी के लिए कुछ कपड़े दे दूँ। डार्लिंग अपने शॉपिंग बैग से छोटे छोटे कपड़े प्यारे से निकाल कर बेड पर इसके सामने रख रही थी। सहर एक एक रेडीमेड सूट उठाकर देखती और गौर से देखकर एक तरफ रख देती। यार तुम तो सारे लड़के के कपड़े ले आई हो। हाँ तो, लेकिन अगर बेटी हो गई तो? कोई बात नहीं, हो सकता है कि टाइगर के यहाँ बेटा हो जाए, फिर ये कपड़े इनको दे देना। वैसे डार्लिंग भाभी, मेरी बहुत बड़ी विश है कि मेरा बेटा हो, ताकि कम से कम मैं इसके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार सकूं। वही मेरा सहारा और मुझे खान के अलावा किसी को ना अपनाना पड़े। चेहरा गम की दास्तान सुनाने लगा। डार्लिंग ने इसका हाथ थामा। वाहिद सहारा सिर्फ अल्लाह की ज़ात का होता है, और बेटियां तो रहमत होती हैं। सच कहूँ तो रहमत नेमत से ज़्यादा मकाम रखती है, लेकिन फिर भी बस अपनी ख्वाहिश ज़ाहिर की है मैंने, बाकी जो इस रब की मर्ज़ी। वैसे तुम्हारी सेहत ठीक है माशाल्लाह। मुझे तो मीरम की टेंशन है। इस हाल में भी कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा इसकी सेहत को, अभी भी सूखी तीली है। हाँ, यहाँ ये तो है। वैसे भी बेचारी हमारे इतने स्ट्रिक्ट नेचर भाई को हैंडल करती है, तो कमज़ोर तो होना ही है उसने। बिल्कुल, ये बात भी है। डार्लिंग हंसी। वैसे ज़मीन नमूने को भी बिल्कुल ठीक मिली हो तुम, सूत रहता है। हाँ, हम दोनों एक ही नेचर के हैं तो दोनों की सेहत बैलेंस रहती है। एक थप्पड़ अगर वो मुझे मारता है तो दूसरा खा भी लेता है। उसने बड़े एक्शन मारकर जवाब दिया था। बेचारे की किस्मत ही ऐसी है, क्या करे। पहले मुझसे मार खाता था और अब तुमसे। दोनों ने ज़ोर से दांत निकाले। समीर जो अभी अभी घर में दाखिल हुआ था, इनकी हंसी की आवाज़ें सुनता दरवाजे पर ही खड़ा रहकर अंदर झांकने लगा। खैर छोड़ो इसको। वैसे एक तरफ से अच्छा ही हुआ है कि मुझे टाइगर नहीं मिला, वरना अगर हम दोनों लड़ाका एक साथ मिल जाते तो घर में वर्ल्ड वॉर 3 हो जानी थी। हाँ सही कह रही हो। मीरम भाभी तो बर्दाश्त कर लेती हैं भाई का गुस्सा, लेकिन तुमने नहीं करना था। अब ऐसी भी बात नहीं है। इतने अरसे से टाइगर के साथ काम कर रही हूँ, और मीरम से पहले इसका गुस्सा मैं ही बर्दाश्त करती रही। पूरी टीम में एक मैं ही ऐसी बात है जिसे कभी टाइगर का थप्पड़ नहीं लगा, वरना गुस्सा निकालने की दूसरी कसरें उसने मुझ पर भी नहीं छोड़ी। भाई ने क्या कभी नैना पर हाथ उठाया? उसने तजस्सुस से पूछा, और दरवाजे के पार खड़ा ज़मीर भी अपने कानों को मज़ीद चौंका गया। नहीं, थप्पड़ तो खैर उसे भी नहीं पड़ा, लेकिन मेरी तरह इंसल्ट इसकी भी बहुत बार हुई है। वो हमें इतना भी पता है कि अगर हमने कभी आउट ऑफ लिमिट को बात की तो थप्पड़ भी पड़ जाएगा। वैसे शुरू शुरू में तो मीरम भाभी का गाल हर रोज़ लाल होता था। अब शायद भाई ने मारना छोड़ दिए। शायद इसलिए छोड़ दिया होगा क्योंकि मीरम अब टाइगर के नेचर को समझने लग गई होगी। ये भी तो हो सकता है कि मीरम भाभी इस हाल में है इसलिए भाई अब ना मारते हों। उसके इंकशाफ पर डार्लिंग मुस्कुराई। गलत फहमी है तुम्हारी। जितना टाइगर को मैं जानती हूँ इतना तुम भी नहीं जानती। जब कभी मीरम ने फिर से कोई ऊट पटांग हरकत कर दी ना, तब टाइगर ने उसकी इस हाल की भी हालत नहीं देखनी। क्या तुम दोनों सारा दिन मुझे और मीरम भाभी को ही डिस्कस करती रहती हो? ज़मीरा फ़ौरन अंदर आकर बोला तो दोनों ने पहले एक दूसरे को देखा और फिर ज़मीर का चेहरा देखा। तो जिम से कब आया? साहल ने पूछा। अभी। बेबी, ये तुम्हारे गाल पर निशान कैसे हैं? डार्लिंग उठकर सामने होती इसकी गाल पर अपनी उंगलियां रखकर मुखातिब हुई। कुछ नहीं, वो बस वहाँ पर एक लड़की से मुंहमारी हो गई और इसने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया। क्या? साहल और डार्लिंग बेक वक्त बोली। हाँ। कौन थी वो? नाम बताओ मुझे इसका। इसकी सारी हिस्ट्री निकालकर इसके घर में घुसकर इसका मुंह ना तोड़ा तो मेरा नाम भी डार्लिंग नहीं। उसने जिच आकर कहा। ओह, वापस आ जाओ। किधर ख्वाम में लड़ने को भागती रहती हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना सीधा हूँ जो एक लड़की मेरे मुंह पर थप्पड़ मारे और मैं चुपचाप बर्दाश्त करूँगा? ज़मीन ने बातों बातों में इंसल्ट भी की। फिर तूने क्या किया? सहल अपने पाँव फर्श पर टिकाती हुई सामने आई। डांस किया। अंदाज चिड़चिड़ा सा था। वो तो तू हमेशा से ही करता है। वैसे मुझे लगता है कि तेरा सितारा आजकल गर्दिश में है। कभी भाई से चपेड़ें पड़ती हैं तो कभी बाहर से। बेटा, हिसाब किताब करवा ले अपना। दोनों की फाइट फिर से शुरू हो चुकी थी। ज़मीन अपनी गर्दन को दाएं से बाएं हिलाता उसके करीब आया। फिलहाल तो तू मेरे अपना मुंह बंद कर ले, वरना मेरा सितारा गर्दिश में हो या ना हो, तेरे मुंह पर चपेट मारकर तुझे ज़रूर गर्दिश में लगा दूंगा। औकात है तेरी, हाथ तो लगा के दिखा। उसने गर्दन उठाई। ले, लगा दिया। वो इसके बाजू पर थप्पड़ मारकर बोला। हाँ,
तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं जानवर। तिल मिलाकर कहते हुए उसने अपनी जूती उतारी और ज़मीन को मारने ही वाली थी जब वो बिजली की सी तेज़ी से भागकर कमरे से निकल गया। डार्लिंग इनकी हरकतों पर नागवारी से नजरें फेरती हुई सर झटक गई। अब भागता किधर है? इधर आना, बताऊं तुझे। अपनी चप्पल को वापस फर्श पर फेंकते हुए वो इधर उधर बोलती ही चली जा रही थी और जब डार्लिंग को देखा तो अपनी तोपों का रुख उसकी तरफ कर दिया। तुम्हें क्या हुआ है? ये मुंह क्यों मरोड़ रही हो? यार तुम दोनों ना छोटे बच्चे हो क्या जो इस तरह लड़ते रहते हो? मैं बड़ी हो गई हूँ लेकिन इसका बचपना अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। ख्वाम में पंगे लेता रहता है मुझसे और फिर खा लेता है और अब देखो भाग गया, बुज़दिल कहीं का। उसने सर लहराया। सहल, तुम भी कुछ कम नहीं हो वैसे। क्या? मैं? सहल ने झट गर्दन घुमाई। हाँ, अगर एक इंसान की नेचर ऐसी है तो तुम भी उसके साथ क्यों शुरू हो जाती हो? इग्नोर किया करो, खुद ही हट जाएगा। मैं इस डायनासोर को इग्नोर नहीं कर सकती। एक बार इग्नोर करूंगी तो अगली बार मेरी कमर तोड़ देगा। तुम तुम उम्मीद से हो, तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये बंदा ना अपने बाप का भी नहीं है। क्या मतलब है? उसके बिना सोचे समझे बोलने पर डार्लिंग ने धचका खाकर पूछा। यार मेरा मतलब है कि हमारा बाप एक नहीं था। इसे मेरे पेरेंट्स कचरे के डब्बे से उठा कर लाए थे। उफ, खुदा के लिए सहल कुछ तो सोचा करो, क्या बोल रही हो? वो अपना सर पीटने लगी। हाँ ठीक है, तुम्हें भी अब अपना शौहर ही ठीक लगेगा ना। जाओ तुम। जा रही हूँ और ये कपड़े देख लेना। हाँ देख लूँगी, जाओ। उसने जान छुड़ाई थी और डार्लिंग के जाते ही धप से दरवाज़ा बंद करके इन छोटे छोटे कपड़ों को अपने हाथ पर फैलाए मुस्कुराकर देखने लगी। आरियाल के बुलाने पर नैना और जावियर मर्डर रूम में दाखिल हुए तो एडगर को अपने सामने देखकर इन्हें शौक लगा था। वो खुद कुर्सी पर अपनी टांग को बड़े अंदाज में रखे बैठा था। टाइगर, ये कैसे? तुम दोनों की तरह बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं। नैना उसके गर्दन के पीछे चिप लगाई थी और इसी के ज़रिए से मैंने उसको ट्रेस कर लिया। सुथरा जवाब मिलने पर दोनों की जबान बंद हो गई थी। एन इसी लम्हे वो जर्मन औरत कैथरीन भी अंदर आई तो सबकी निगाहों का मरकज़ बनी। इसकी सीधी नज़र अपने मुजरिम पर पड़ी थी। एडगर के दोनों हाथ पुष्ट पर बंधे थे और मुंह पर स्याह रंग की टेप जड़ी थी। ले मिस कैथरीन, आपका मुजरिम सामने मौजूद है, जो जी चाहे करें इसके साथ। संजीदगी से कहते हुए वो कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और कैथरीन की पुष्ट पर जा पहुंचा। अपने पर्स को नीचे फेंककर वो इसकी तरफ दबे दबे कदम उठाती हुई पहुंची। एडगर नफ़ी में गर्दन हिलाता दिखाई दिया। बेगैरत इंसान, तूने मेरी फूल जैसी बच्ची को कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा और अब तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी। वो अपने दोनों हाथों के जरिए गिरेबान से उसे पकड़ती चीखी। लहजे में नफरत टपक रही थी। एडगर ने आंखें फाड़ कर देखा और वो पूरी स्पीड से वापस अपने पर्स की तरफ आकर उससे चाकू निकाला। इसके पूरी तरह तैयारी करके आने पर आरियाल के होंठ हल्के से मुस्कुराए। चाकू को बड़े तरतीब से अपने हाथ में जकड़े हुए उसने एडगर की जानिब चलना शुरू किया। इसकी ही बनबनाहट सुनी जा सकती थी, लेकिन अपनी ममता के हाथों मजबूर होकर उसने चाकू उसकी पेट में धंसा दिया। उसने अमल ये वाला 2 से 3 बार किया था और एडगर चीखता ही रहा। फिर इसका अचानक ही सर कंधे पर आ गिरा, लेकिन उस औरत के वार अभी भी जारी थे। वो मर चुका है मिस कैथरीन, आरियाल की आवाज़ मर्डर रूम में गूंज पैदा कर गई। उसने रोते हुए चाकू को एक तरफ फेंका और नम आंखों से वापस पलटी आरियाल के सामने आई। आज तुम्हारी वजह से मेरा बदला पूरा हुआ है बेटा। तुमने मेरी मदद की, एक बेबस माँ की रूह को सुकून पहुंचाया। गॉड तुम्हें हमेशा खुश रखे। इसके मुंह से दुआ सुनकर आरियाल के दिल में सुकून उतरा था। उसने बस एक मुस्कान पेश की और नैना को आंख से इशारा किया तो वो उसे कंधे से पकड़कर वॉश बेसिन की तरफ ले गई ताकि वो अपने हाथ धो सके। मीरम आज मस्जिद से लाउंज के सोफे पर बैठी आलती पालती मारे हुए चिप्स खा रही थी जब आरियाल आहिस्ता से घर में दाखिल हुआ। इसके अस्सलाम वालेकुम कहने पर वो एकदम उठी, इसकी तरफ घूमकर वालेकुम सलाम कह गया। अगली आवाज़ में उसने शिमशों को लगाई तो वो भागती हुई सामने आई। जी सर, आज रात तुम डिनर तैयार नहीं करोगी, मैं और तुम्हारी मैम बाहर डिनर करेंगे। ठीक है सर। उसने फिर अपनी नज़रें घुमाकर मीरम को देखा। और तुम रूम में आओ। अगले ही लम्हे वो इसकी पैरवी करते पीछे पीछे चलने लगी। कमरे में जाकर उसने सबसे पहले अपना लैपटॉप बैग उठाकर सोफे के सामने पड़े हुए शीशे के मेज़ पर रखा और अपनी जीन्स की जैकेट उतारने लगा। मीरम खड़ी गौर से उसे देख रही थी। उसे यूं खुद को तकता देखकर वो अपनी आंखें सुकेड़ गया। जैकेट को बेड पर रखकर फिर उसकी तरफ मुड़ा। क्या हुआ तुम्हें?
مجھے ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ بس دیکھنے کو دل کر رہا تھا. بہت ہینڈسم ہے آپ. کہاں ہینڈسم ہو؟ اگر اتنا ہی ہینڈسم ہوتا تو تم میرے ساتھ وہ سب کچھ نہیں کرتی جو کرتی رہتی ہو. کیا کیا میں نے؟ اس نے تعجب سے دیکھا. تمہارے مطابق اگر تمہیں اتنا ہی ہینڈسم شوہر ملا ہے تو تمہیں تو اس سے پسند چاہنا چاہیے نا. ہر وقت اپنے قریب رکھنا چاہیے. لیکن تم نہیں ایسا کرتی. جب میں تمہیں پیار کرتا ہوں تو میں ہی کرتا ہوں. کبھی تم بھی دکھاؤ نا اپنی محبت. بات مکمل کر کے اس نے شرارت سے اپنے منہ میں زبان گھمائی تھی. اچھا. میرم نے اس کے سینے پر دونوں بازو پھیلا لیے. تو بولیے کیا کروں میں؟ جو کہوں گا کرو گی؟ لیکن ایک شرط ہوگی. شرط؟ ماتھے کی رو ابھری. ہاں. میں نے تو کبھی محبت کرتے وقت شک نہیں رکھی. ہاں لیکن میں رکھ رہی ہوں نا. میں میرم ہوں اور آپ آریال ہیں. فرق تو ہوگا. نہیں، ہمارے بیچ کوئی فرق نہیں ہے. میرم آریال سے ہیں اور آریال میرم سے. اگر تمہیں ابھی بھی لگتا ہے کہ ہمارے بیچ میں کوئی فرق ہے تو بتاؤ. اس فرق کو بھی مٹا دوں گا. تمہیں خود اتنا ڈبو دوں گا کہ ہمارے درمیان سے ہوا بھی نہیں گزر سکے گی. ہمیشہ کی طرح وہ اس کی کمر سے ہاتھ گزار کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا تھا. خود میں پہلے ہی اتنا ڈبو دیا ہے کہ اگر مزید ڈبونے کی کوشش کریں گے تو ڈوب ہی جاؤں گی. کنارہ نہیں ملے گا. تمہیں میں اپنی ذات سے کبھی کنارہ لینے بھی نہیں دوں گا. کیا یہ سب چھوڑے مجھے بتائیں کہ مجھے کمرے میں کیوں بلایا تھا؟ وہ اس سے الگ ہونے کی جدوجہد کرنے لگی جب آریال نے اسے مزید اپنی طرف کیا. ابھی تک تمہاری مجھ سے دور جانے والی عادت نہیں گئی نا؟ دور تو نہیں جا رہی، وہ معصومیت سے بولی. کوشش بھی مت کرنا میرا. تم دور ہوئی تو مجھے اگلا سانس نہیں آئے گا. میں کیوں دور ہوں گی آپ سے؟ اب تو زندگی کا ہر لمحہ آپ کے قریب رہنا چاہتی ہوں. اسے اپنی دونوں ہتھیلیاں اس کے سینے پر رکھ کر کہا. وہ بغور اس کے چہرے کی ایک ایک نش کو دیکھتا رہا. آپ بتائیں نا کیوں بلایا تھا؟ اب تمہیں اپنے کمرے میں بلانے کے لیے مجھے کوئی بہانہ ڈھونڈنا پڑے گا کیا؟ نہیں، مجھے لگا کوئی بات ہوگی. ہاں بات تو ہے، لیکن ڈنر کرنے کے بعد واپس آئیں گے تو بتاؤں گا. تب تک مجھ سے صبر نہیں ہوگا. پیٹ میں درد ہوتا رہے گا. اس پیٹ کا درد کا علاج بھی ہے میرے پاس. آریال آنکھ مار کر بولا اور میرم مسکراتی ہوئی اس کے دور ہٹ کر چینجنگ روم میں چلی گئی. ڈارلنگ ابھی شاور لے کر اپنے گیلے بالوں کے ساتھ بیڈ پر بیٹھی ہی تھی جب سمیر نے کمرے میں انٹری لی. اس کو دیکھ کر وہ اس کے قریب آیا. ابھی شاور لینے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک ہی بار لے لیتی. میرا دل کر رہا تھا تو لے لیا. اب کیا نہاؤں گی بھی تمہاری مرضی سے؟ اس کے انداز سے عجیب سی خفگی جھلک رہی تھی اور وہ مسکرا دیا. کسی بات پر میری جانو مجھ سے ناراض ہے؟ ہاں. کیا ہوا ہے؟ اس نے اس کا ہاتھ پکڑا. میں ٹھیم نہیں چھوڑنا چاہتی سمیر. میرا گھر میں بالکل بھی دل نہیں لگتا. ہاں کچھ دن عجیب لگے گا پھر سب سیٹ ہو جائے گا. اپنے سر میں خارش کرتے وقت وہ عجیب سا منہ بنا کر بولا. تمہیں کیا ملا ہے مجھ سے میرا جنون چھڑوا کر؟ تم سے تمہارا جنون چھڑوا کر مجھے میرا جنون مل گیا ہے. انداز رومانوی تھا. او پلیز. جب بھی اب میں تمہیں اپنے قریب دیکھتی ہوں تو مجھے غصہ آتا ہے. کیوں؟ ظاہر ہے تم مجھ سے میرا جنون چھین کر اپنا حاصل کرنے کی کوشش کرو گے تو مجھے غصہ تو آئے گا نا. او ڈارلنگ بیبی کیسی باتیں کرتی ہو تم؟ دیکھو میں نے تم سے ٹیم اس لیے چھڑوائی تاکہ تم کبھی بھی ایکسپیکٹ کر سکتی ہو. تو میں نہیں چاہتا کہ تم اس میں لوگوں کے ہاتھ پیر توڑو. کیا؟ اس نے ششتر رہتے ہوئے پورا منہ کھولا. ہاں اگر روز روز میرا موڈ ہوگا تو ظاہر ہے تم ایسی ہو جاؤ گی. شکل گم کرو اپنی یہاں سے. ڈارلنگ نے قریب سے پڑا کشن اس کے سر پر مارتے ہوئے کہا. یار بھائی بابا بننے والے ہیں اور سہل بھی تو میرا بھی دل چاہے گا کہ میری اولاد ہو. تمہاری اولاد کی ایسی کی تیسی. خبردار جو مجھے ہاتھ بھی لگایا تو. اس نے آنکھیں دکھائیں. ٹھیک ہے اب تم قریب نہیں آنے دو گی تو میں باہر چلا جاتا ہوں. تھوڑے پیسے دوں گا تو کوئی بھی راضی ہو جائے گی. کیا؟ اسے مزید غصہ آیا. ہاں سی یو. اپنے ہونٹوں پر لمبی سی مسکراہٹ بکھیرے وہ دروازے کی طرف بڑھا تو ڈارلنگ چیخی. سمیر اب کیا ہے؟ اس نے اپنا رخ گھمایا. واپس آؤ. وہ حکمیہ لہجے میں بولی. نہیں مجھے واپس آنے کا فائدہ ہی نہیں ہے. سمیر کی نگاہیں شرارت سے بھرپور تھیں. واپس آؤ ورنہ میں تمہارا منہ توڑ دوں گی. ڈارلنگ انگلی دکھا کر دھاڑی. قریب آنے دو گی؟
وہ سیدھا مدعے پر آیا اور ہاتھ دروازے کے ہینڈل پر تھا کہ اگر وہ غلطی سے بھی انکار کر دے تو سیدھا فرار ہو جائے۔ ہاں، چند ثانیے اپنی آنکھیں بند کرنے کے بعد اس کا اچھا جواب سن کر وہ بتیسی نکالے اس کے قریب آ کر بیٹھا۔ اگلے ہی لمحے ڈارلنگ نے اپنی ٹانگ پوری قوت سے اس کی کمر میں گاڑ دی۔ وہ کمر پر اپنا ہاتھ رکھ کر درد سے بلبلایا۔ اب اس کمر درد کے ساتھ جتنا قریب آ سکتے ہو آ جاؤ، پھر مت کہنا کہ میں نے ہاتھ نہیں لگانے دیا۔ اپنے کندھے اچکا کر وہ بڑی مہارت سے ایکشن مارتے ہوئے بولی اور زمین اپنے ہونٹ بھیج کر اسے دیکھنے لگا۔ آج تو پھر تمہاری خیر نہیں ہے، تو کیا اب ایسا کروں گا کہ اس کی ساری زندگی یاد رکھو گی؟ یہ دھمکی تو تم مجھے نہ ہی دو تو بہتر ہے۔ وہ کیا ہے نا کہ جب کوئی چیز ڈارلنگ کے برداشت سے باہر ہوتی ہے تو وہ اسے اٹھا کر باہر پھینک دیتی ہے، اس لیے اگر تم نے مجھے غصے سے ہاتھ لگایا تو ٹانگ مار کر نیچے پھینک دوں گی اور میں تمہارا خون چوس لوں گا۔ وہ بپھر کر بولا۔ صوفہ نہیں، اب میں سونے لگی ہوں، مجھے تنگ مت کرنا، اسے نخریدے ہوتے کہا اور زمین اپنی کمر کا درد چھوڑ کر اس کے قریب ہوا اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اپنے قریب کر گیا۔ ڈارلنگ نے اپنی دونوں کونیاں اس کے سینے پہ رکھی تھی۔ اگر مجھ پر غصہ نکالنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا میں ڈارلنگ ہوں، پھر تم بھی ایسا غصہ نکالوں گی کہ کوئی نہ کوئی تمہاری ہڈی ضرور ٹوٹ جائے گی۔ نہیں کر رہا تم پر غصہ؟ ہاں، یہ ٹھیک ہے۔ وہ مسکرایا اور ڈارلنگ بھی شرمائی، لیکن وہ اتنا نہیں شرماتی تھی جتنا کہ میرم۔ خیر، جو ہوا سو ہوا۔ اب بس کمرے میں لیمپ کی ہلکی سی روشنی دکھائی دی۔ آریال اور میرم ڈنر کر کے گھر واپس لوٹے تھے اور آتے ہی اپنے کمرے کا رخ کیا۔ میرم نے سیاہ لباس پہنا تھا اور آریال نے سیاہ پینٹ شرٹ۔ دونوں ایک دوسرے سے بڑھ کر حسین لگ رہے تھے۔ ہمیشہ کی طرح میرم بس برلن کے شہر کی سڑکوں اور بڑی بڑی بلڈنگز کو ہی دیکھتی رہی تھی۔ رات کے وقت برلن شہر کا نظارہ کسی حسین جگمگاتی وادی سے کم نہ تھا۔ آریال نے ڈنر کے وقت اس سے بس ادھر ادھر کی باتیں کی تھی، مگر اصل بات ابھی بھی نہیں بتائی تھی، اس لیے کمرے میں قدم رکھتے ساتھ ہی میرم نے اپنا دوپٹہ اچھالتے ہوئے بیڈ پر پھینکا اور اپنے بالوں کو لہراتے ہوئے آریال کے بازو سے ہاتھ گزار کر اسے اپنی طرف پلٹنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے یوں یکایک بازو پکڑنے پر وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ اب مجھے بتائیں کیا بات تھی جو آپ نے مجھے ڈنر کے بعد بتانی تھی؟ بتا دیتا ہوں، لیکن اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے اس لیے پوچھ رہی ہوں۔ یار اتنی کیوں بے چین ہو جاتی ہو تم؟ صبر کرنے کی عادت نہیں ہے مجھے۔ اوہ، تو پھر اب جو بات میں تمہیں بتانا چاہ رہا ہوں اس کے بعد تمہیں ڈھیر سارا صبر کرنا پڑے گا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو پسلیوں پر رکھ کر کہنے لگا۔ کیا مطلب؟ اس نے بھرپور تجسس سے پوچھا۔ مینس میں کل صبح امریکہ جا رہا ہوں۔ کیا؟ کیوں؟ وہ دوسرے لفظ پر حیرت سے زیادہ ہی زور دے گئی اور اس کی شکل دیکھنے کی ضرورت تھی۔ ضروری مشن ہے اس لیے جانا پڑ رہا ہے۔ لیکن میں یہاں اکیلی کیا کروں گی؟ تم اکیلی کہاں ہو؟ شمشونگ ہے نا تمہارے ساتھ، اور میں اسے کہہ دوں گا کہ وہ رات کو بھی گھر نہیں جائے گی۔ آریال آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ غصے سے اس نے اپنی دونوں مٹھیاں بنائے اس کے سینے پر رسید کی۔ اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ ابھی رو پڑے گی۔ تم ٹینشن مت لو یار، میں بس 4-5 دن میں واپس آ جاؤں گا، نرمی سے کہتے ہوئے وہ اسے کندھوں سے تھام گیا۔ 4-5 دن؟ اس نے ایک ایک لفظ گھسیٹ کر بولا۔ آریال میں آپ کے بغیر اتنے دن بھی نہیں رہ سکتی، اور آپ 4-5 دن کی بات کر رہے ہیں؟ اسے یوں اپنے لیے تڑپتا دیکھ کر وہ مسکرایا۔ کیوں؟ پہلے تو تم اس پہ جان چھڑوانا چاہتی تھی، اب کیا ہو گیا؟ پہلے کی بات اور تھی، اب نہیں رہ سکتی میں، لیکن رہنا تو پڑے گا۔ تو پھر ٹھیک ہے، آپ مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ انفارچونیٹلی تمہارا امریکہ کا پاسپورٹ نہیں بنا ہوا میرم، ورنہ تمہارے کہنے سے پہلے ہی میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاتا۔ تو پھر اب بنوا لیں، اتنی جلدی نہیں بنے گا۔ اب پھر کچھ دن کا گیپ لے لیں۔ نہیں لے سکتا، لیکن میں یہاں پر رہ کر کیا کروں گی؟ آپ ہی تو کہتے ہیں نا کہ آپ کے اتنے دشمن ہیں، اور آپ کی پیٹھ پیچھے اگر مجھے پھر کسی نے کڈنیپ کر لیا تو؟ وہ سب تمہاری سردردی نہیں ہے میرم، اتنا بے وقوف نہیں ہو کہ اپنی جان عزیز کو بے اسرا چھوڑ جاؤں۔ تمہاری حفاظت ایسی ہوگی کہ کسی کا باپ تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ وہ سب بھی ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی میں یہاں نہیں رہوں گی۔ آخر کا اس کے آنسو بہہ ہی نکلے۔ سوری میری جان، لیکن تمہیں رہنا پڑے گا۔ وہ محبت سے اس کی ہتھیلی سے اس کے دائیں رخسار پر رکھ گیا۔ تو پھر ضمیر کی طرف چلی جاؤں؟ نہیں۔ کیوں آریال؟ میڈیم نے پوچھا۔
کیونکہ میں کہہ رہا ہوں کہ تم نہیں جاؤ گی۔ اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو تم میرے غصے کو اچھی طرح سے جانتی ہو میرم۔ صرف کچھ دن کی بات ہے اور میں واپس آ جاؤں گا۔ میں نہیں رہوں گی، بالکل نہیں رہوں گی آپ کے بغیر۔ کسی چھوٹے بچے کی طرح ضد پکڑ کر وہ بیڈ پر ٹانگیں لٹکائے جا بیٹھی تھی۔ آریال ہونٹوں پر مسکراہٹ لیے اس کے قریب فرش پر اپنے پاؤں ٹکاتا ہوا اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں بھر گیا۔ میرا میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہر روز تم پہ کال پہ بات کروں گا، تمہارے ہر میسج کا فوراً رپلائی دوں گا، لیکن تمہیں میری خاطر یہ کرنا ہوگا۔ موبائل بھی نہیں ہے میرے پاس، توڑ دیا تھا آپ نے، تبے لہجے میں کہتے ہوئے اس نے اپنا نچلا ہونٹ لٹکایا۔ موبائل تو آلریڈی میں تمہارے لیے لے آیا ہوں، لیکن آپ نے دکھایا تو نہیں مجھے۔ ہاں، لیپ ٹاپ بیگ میں رکھ دیا تھا میں نے، اٹھا لینا وہاں سے۔ لیکن پھر بھی آریال، اب مت چاہیں نا پلیز مجھے چھوڑ کر، اس نے مزید شدت سے آریال کے ہاتھوں کو دبا کر ٹوٹے پھوٹے انداز میں کہا تھا۔ سچ کہوں تو میں خود بھی تمہیں چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا، لیکن کسی مجرم کو سزا ملنی ضروری ہے، اور جس نے مجھے بلایا وہ میرا بہت ہی قریبی دوست ہے۔ بس تھوڑا سا انتظار۔ مجھ سے نہیں ہوگا آریال، اس کے لفظ مزید کپکپائے۔ اسے بازوؤں سے پکڑتے ہوئے وہ اپنے سامنے کر گیا۔ کبھی مت بھولنا کہ تم میری بیوی ہو، ٹائیگر کی بیوی۔ تمہارے اندر ہر کام کرنے کی ہمت ہونی چاہیے۔ نہیں ہے مجھ میں ہمت، نہیں رہنا مجھے آپ کے ساتھ، آپ کے بغیر۔ وہ اسے بلکتا دیکھ کر اپنے سینے سے لگا گیا۔ میرم پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ اب اسے اتنا روگی تو صبح مجھے رخصت کیسے کرو گی؟ نہیں کروں گی میں رخصت۔ نہیں جائیں گے آپ؟ اس نے پہلی بار اپنا حکم صادر کیا تھا اور ساتھ ہی اس کی شرٹ کی پشت کو ہاتھوں میں بھینچ گئی۔ اچھا بس، اب نہیں رہو گی، سمجھ گئی؟ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیے وہ پانی سے بھی نرم لہجے میں بولا، اور پھر اس کے آنسوں کو صاف کرنے کی بجائے اسے اپنے ہونٹوں سے چن لیا۔ اب کچھ دن کے لیے دور جا رہا ہوں تو تمہیں جی بھر کے دیکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں ضرور، لیکن دور مت جائیں پلیز۔ ہائے جان عزیز، اتنی محبت! اسے سچ میں رشک آیا۔ نیرم نے چپ چاپ ہاں میں گردن ہلائی۔ اوکے، اگر تم چاہتی ہو کہ میں نہ جاؤں تو پھر آج رات تم میرے جو میں کہوں وہی کرو گی۔ اس کی فرمائش پر وہ چونکتے ہوئے اپنی آنکھیں اٹھا گئی۔ آپ مذاق کر رہے تھے؟ نہیں، سچ میں جا رہا ہوں یار۔ ٹھیک ہے، تو پھر میں آپ کی ساری شرطیں مانوں گی، پر آپ صبح نہیں جائیں گے۔ جواب کے طور پر وہ کچھ بھی نہیں بولا تھا، بس اسبات کے طور پر پلکیں جھپکائیں۔ چلو اب شروع ہو جاؤ، لیکن یاد رکھنا کہ آج کی رات میں نے تمہیں کچھ نہیں کرنے دینا۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں ساری رات آپ کو دیکھ لوں گی۔ اس کا مطلب تم جان بوجھ کر مجھے خود سے دور کرتی ہو؟ میرم نے نظریں چرائیں اور وہ اس کا جواب سمجھ گیا تھا۔ دین فائن، ٹھیک ہے۔ واہ آریہ، کیا بات ہے، آج تو کچھ بھی بنوا سکتے، لیکن جب صبح اسے پتہ چلا گیا کہ میں پھر بھی جاؤں گا تو پتہ نہیں کیا ری ایکشن دے گی۔ وہ خود سے سوچتے ہوئے مسکرایا۔ چلیں بیڈ پر؟ میرم نے آج خود پوچھا تھا اور اس نے آنکھ کے اشارے سے اسے کہا تھا۔ میرم کی صبح آنکھ کھلی تو اپنا سر آریال کے بازو سے اٹھاتے ہوئے اس نے آہستہ آہستہ اٹھنا چاہا، مگر وہ یکدم آنکھیں کھولتا بازو سے پکڑے اسے پھر سے اپنے ساتھ لٹا گیا۔ اگلے ہی عمل میں اس کی طرف کروٹ بدل کر آریال نے اپنی بازو اس کے سینے پہ رکھ دی۔ میرم نے پورا منہ کھول دیا تھا۔ آریال، یہ کیا طریقہ ہے؟ اٹھنے دے مجھے۔ نہیں، ابھی نہیں۔ وہ آنکھیں پھر سے بند کر گیا۔ آریال، ساری رات آپ نے، اب اٹھنے تو دیں۔ نہیں، ابھی دل نہیں کر رہا، تم اٹھ کر جاؤ۔ بولتے وقت اس نے اپنا چہرہ بھی اس کی گردن میں گھسا دیا۔ میرم نے اس کے کہنے کے باوجود بھی اٹھنے کی کوشش کی تو آریال پھر سے اسے کھینچتا لیٹنے پر مجبور کر گیا۔ تمہیں کہا نہیں ہے کہ میں نے ابھی نہیں اٹھ سکتی؟ لفظ سنجیدگی سے بھرپور تھے۔ لیکن آریال، شش! اس کی بات کاٹ کر اس نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھی۔ وہ جیسے ہی اس کے قریب ہو رہا تھا وہ اس کو چھٹک کر نیچے فرش پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ آریال سیدھا ہو کر بیٹھا اور اس کی حرکت پر اسے گھور کر دیکھا۔ سوری، لیکن اب صبح ہو گئی ہے، اب میری مان لیں۔ آپ ویٹ کریں، پھر ایک ساتھ ناشتہ کرتے ہیں۔ اس کی آنکھوں کے قہر سے خوف کھاتے ہوئے اس نے اپنی صفائی دی اور جیسے ہی باتھ روم میں جا کر چٹخنی چڑھانے لگی تو آریال فٹ سپیڈ سے بیڈ پر پھلانگتا ہوا دروازے میں ہاتھ ڈال کر خود بھی اندر آ گیا۔ اسے پیچھے کر کے اس نے خود لاک لگا دیا اور میرم کی آنکھوں سمیت منہ بھی کھل گیا۔ آپ یہاں پہ کیوں؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم مجھ سے دور بھاگنے کی کوشش کرو گی اور میں تمہیں دور جانے دوں گا؟ نو،
اب تمہاری یہ سزا ہے کہ تم یہیں پر ہی رہو گی۔ کیا؟ حیرت سے اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر بول رہا تھا۔ میرم دیوار سے جا چپکی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے اطراف دھر لیے۔ نہیں نہیں آریال، اس کے لفظ ٹکمگا رہے تھے اور بولنا محال۔ ٹھیک ہے، پلیز اب جائیں یہاں سے، پلیز۔ اس نے ہاتھ جوڑے۔ کیا بات ہے، 1 سال ہونے والا ہے ہماری شادی کو، اب بھی کوئی مسئلہ ہے؟ دیکھیں آریال، وہ تم نے مجھے خود سے دور دھکیل کر غلطی کی ہے، اب تمہیں اس کی سزا تو ملے گی۔ اینڈ ٹرسٹ می، خود سے سرنڈر کر دو تو بہتر ہے، ورنہ تم جانتی ہو کہ اگر میں کچھ کہا تو تمہاری ایک نہیں چلے گی، پھر بس میری ہی چلے گی۔ آریال پلیز آپ نو۔ اچھا ٹھیک ہے، اب آپ پلیز یہاں سے جائیں۔ میرم جو کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ لہجہ سخت ہونے کے ساتھ ساتھ اس نے آنکھوں کو بھی سرد کیا۔ وہ بے بسی سے اپنا جھکا کر چہرہ رونے لگی۔ یار رو کیوں رہی ہو؟ تمہیں مارا تھوڑی ہے میں نے۔ اب یہ سب کچھ سن کر تم رو گی۔ اپنے غصے کو فنا کرتے ہوئے اس نے اپنے سینے سے لگایا۔ آپ بہت برے ہیں، بہت ظالم ہیں، میں نے نہیں کرنا یہ سب۔ نہیں کرنا۔ ڈرتی ہو؟ نہیں، برا لگتا ہے۔ ابھی بھی مجھے اور غصہ مت دلاؤ ورنہ تم۔ اسے خود کے سامنے کر کے اس نے تنبیہ کی۔ آپ نہیں سمجھ رہے نا؟ تم سمجھا دو نا، وہ ہنستے ہوئے اسی کے انداز میں بولا تو میرم نام آنکھوں سے مسکرا دی۔ میں کہہ رہی تھی کہ رات کو تو لائٹ مدھم ہوتی ہے، اب تو اتنی روشنی ہے، تو کیا ہوا؟ وہ ہنوز لاپرواہی سے بولا۔ تو مجھے شرم آتی ہے نا۔ اوکے۔ وہ جانے لگا تو میرم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ناراض ہو کر جا رہے ہیں؟ کیوں؟ تمہیں میرا ناراضگی سے فرق پڑتا ہے؟ بہت فرق پڑتا ہے، ایک پل بھی چین نہیں ملتا، اور ویسے بھی جب آپ ناراض ہوتے ہیں تو آپ کو منانا بہت مشکل ہے۔ آریال نے اپنے ہونٹ پھیلائے اور پھر سے قریب ہوا۔ نہیں ہوں ناراض جانے عزیز، دور جا رہا ہوں تو ناراض ہو کر تھڑی نہ جاؤں گا۔ کیا مطلب؟ آپ ابھی بھی جا رہے ہیں؟ اپنی گول مٹول سبز آنکھوں کو اس نے مزید بڑا کیا۔ جانا تو ہے، لیکن آپ نے کہا تھا۔ میں نے زبان سے اقرار تھوڑی نہ کیا تھا۔ آریال آپ ایسا تو مت بولیں پلیز، میں دوبارہ رونے لگ جاؤں گی۔ یہ مت کرنا میرم پلیز، تمہیں روتا دیکھوں گا تو جا نہیں سکوں گا۔ لیکن آپ تو، باقی سب باتیں بعد میں، پہلے تم فریش ہو جاؤ، پھر میں نے بھی فریش ہونا ہے، 8 بجے فلائٹ ہے میری۔ نہیں آریال، آپ جلدی سے فریش ہو رہی ہو یا نہیں؟ اس نے للکارا اور وہ کچھ دیر تک چپ رہی۔ ہاں ہو رہی ہوں۔ گڈ گرل۔ اس کے گال پر تھپ تھپاتے ہوئے وہ باتھ روم سے باہر نکل گیا اور میرم نے چٹکنی چڑھا دی۔ اب وہ فریش ہو رہی تھی اور پانی کے بہتے قطروں کے ساتھ ساتھ اس کے دور جانے کا سوچ کر بھی وہ رو رہی تھی۔ اس نے جان بوجھ کر پانی کی آواز میں رونا شروع کر دیا تھا تاکہ آریال کو پتہ نہ چل سکے، لیکن اس سے کہاں کچھ چھپا رہ سکتا تھا۔ میرم کی ہلکی سی سن کر وہ باتھ روم کے دروازے پر کھڑا موبائل ہاتھ میں لیے دائیں سے بائیں چہل قدمی کر رہا تھا کہ اب یکانک اپنے کان کھڑے ہو گئے۔ میرم تم رو رہی ہو؟ نہیں، اندر سے اس کی آواز گونجی۔ مجھے تمہاری دوبارہ سوں سنائی نہ دے، سمجھ گئی؟ جی۔ اس نے فوراً اپنے آنسو صاف کیے اور درد کو اپنے حلق میں اتارتی ہوئی فریش ہونے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے بالوں کو ٹاول میں لپیٹتے باہر نکلی تو سامنے کھڑا اس کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگا۔ روئی تھی نا؟ نہیں، جھوٹ مت بولنا مجھ سے میرم، اس نے ٹوکا۔ جی۔ کیوں، مر گیا ہوں کیا میں؟ وہ غضب سے پھنکارا۔ میرم نے تڑپ کر دیکھا اور فوراً اس سے لپٹ گئی۔ پلیز ایسی باتیں مت کیا کریں، آپ کو میری عمر بھی لگ جائے۔ اس کی آنکھیں پھر سے ٹپ ٹپ پانی برسا گئی تھیں۔ اچھا پلیز یہ رونا بند کرو، لیٹ ہو رہا ہوں میں، شاور لینا ہے۔ آریالا وہ مزید کچھ بولنا چاہتی تھی لیکن اس نے بنا سنے ہی باتھ روم میں گھسنے کی واپس اسی حالت میں بیڈ پر آ کر بیٹھے اور پھر سے رونے لگی تھی جبکہ آریال کی آواز سنائی۔ میرم میں سن رہا ہوں تمہیں۔ اس نے دوبارہ آنسو صاف کیے مگر درد ابھی بھی حلق میں اٹکا ہوا تھا۔ وہ باہر نکلا اور فٹافٹ خود ہی اپنا بیگ پیک کرنا شروع کر دیا، پھر اپنی تیاری شروع کی۔ وقفے سے اس پر بھی نگاہ ڈالتا رہا۔ وہ منہ لٹکائے بیٹھی رہی۔ جب وہ پوری طرح تیار ہو چکا اور اپنا سامان باندھ لیا تو اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ میرم، وہ چپ تھی۔ جا رہا ہوں تو الوداع نہیں کرو گی؟ یار اب یہ مت کرو، کم از کم جواب تو دو۔ لیکن ابھی بھی گہری خاموشی تھی۔
फ़ाइन, तुम मुझसे मिलना नहीं चाहती तो मैं ऐसा ही चला जाता हूँ। अगरचे जाना तो उसने खुद भी नहीं था, लेकिन बस उसे अलार्म दिया। वो अपने बैग को घसीटते हुए उसने जैसे ही दरवाजे का हैंडल घुमाया तो मेरी फुर्ती से उसकी तरफ भागी। फिर उसके सीने में मुंह छुपाकर ज़ारों-कतार रोना शुरू कर दिया। इसके आंसू आरियाल के दिल पर गिर रहे थे। उसे कंधों से थाम कर खुद से अलग करते हुए उसने सामने किया। मीरम, खुदा के वास्ते मुझे यूं रोकर मत दिखाओ। मैं नहीं जा सकूंगा, और अगर दिल पर पत्थर रखकर चला भी गया तो मुझे रास्ते में एक पल का भी चैन नहीं मिलेगा। सो प्लीज़ ये मत करो। आरियाल, आप क्यों चाह रहे हैं? मैं कैसे रहूंगी? वो छोटे बच्चों की तरह रो रही थी। सिर्फ कुछ दिन के लिए जा रहा हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि 3-4 दिन भी ना लगे। प्लीज़ मुझे मुस्कुरा कर जाने दो यार। उसका लहजा ऐसे था जैसे मानो उसने इल्तिजा की हो। पर मीरम, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है, वरना मैं तुम्हें कभी भी यूं छोड़कर नहीं जाता। प्लीज़ बात को समझो। उसने खुद ही अपने आंसू साफ करते हुए पूरी हिम्मत जमा की और गर्दन को ऊपर से नीचे हिलाया। आरियाल मुस्कुराते हुए इसे खुद अपने सीने से लगाकर इतनी ज़ोर से दबाया कि जैसे कभी अलग ना हो। इसका सर मीरम की पुश्त पर था और वह बेख्तियार उसकी खुद की पलकें भी भीग गई, लेकिन मीरम को जाहिर किए बिना उसने अपने हाथ की उंगलियों से इन्हें साफ कर लिया। अपना बहुत ख्याल रखना और खाना टाइम पर खाना। मैं हर थोड़ी थोड़ी देर बाद तुम्हें फ़ोन करता रहूँगा। उसके पीछे होकर वो उसे समझा रहा था। लेकिन आपका अमेरिका का फ़ोन नंबर? वहाँ पहुँचकर मैं खुद ही कॉल करूँगा। ठीक है, लेकिन नाश्ता रास्ते में कर लूँगा, फ़िलहाल बहुत लेट हो। लेकिन अभी मैं आपको एयरपोर्ट तक छोड़ देती तो? नहीं, फिर तुम्हें वापसी पर अकेला आना पड़ेगा और मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। ठीक है, आप भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अब जा रहा हूँ तो प्यार से नहीं बात करोगी? वो हल्का सा हंसी और उसके लबों को छू लिया। अलविदाई नज़रों से उसे देखते ना चाहकर भी वो चला गया था। बस इसकी नज़रों से ओझल होने की देर थी और मीरम बेड पर गिरकर ज़ोर ज़ोर से रोई।